الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية للاقتداء والاهتداء. سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي وابن ماجه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب لوگ ایک دفعہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج اس مہینے کا آخری بدھ ہے، 29 اپریل 2026. ذی القعدہ 1447 ہجری کا یہ اشہر الحرم حرمت والا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، جس میں ہم قرآن پاک اور حدیث پاک، مسجد، دین کی نسبتیں ان کے ساتھ یہاں موجود ہیں. آج کے درس حدیث پاک کا ہمارا موضوع قربانی کی اہمیت اور اس کے مسائل جو خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائے سمجھائے ہیں، ان کو سمجھنا ہے. قربانی کرنے والے لوگ تو کچھ ہوتے ہیں، لیکن قربانی کا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو لوگ بھی قربانی کرتے تھے تو وہ قربانی اجتماعی طور پر کرتے تھے. قرآن حکیم نے بھی اسی کی طرف رہنمائی دی. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، کہ تم ان قربانی کے جانوروں پر
کتاریں بنا کر، صفیں بنا کر ان پر اللہ کا نام لو، ان کو ذبح کرو۔ اس لیے یہ ایک اجتماعی عمل ہے، دینی عمل بھی ہے، ایک سماجی عمل بھی ہے، ایک معاشرتی عمل بھی ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے انسان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ حقیقت میں قربانی کا جو مقصد ہے وہ سب امت سے متعلق ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے کہ ہر آدمی اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ جان کی ضرورت پیش آئے تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، مال کی قربانی کی ضرورت آئے تو مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اولاد کی قربانی کی ضرورت پیش آئے تو اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قربانی کی روح دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے لیے کتنی قربانی دے سکتے، کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان سے قربانی کا عمل کروا کے اللہ کے قرب کی منزلیں طے کروا دی، اپنا قرب دلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام میں ان قربانیوں کی بنیاد پر سب سے اونچا مقام پچھلے دور میں ابراہیم علیہ السلام کو ملا، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ آپ کی نسل سے پیدا کر دیے۔ یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا دور گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی مقام پر وہ پیچھے نہیں ہوئے، جہاں اللہ کا نام آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ کوئی قربانی، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے فرشتوں میں آپس میں مکالمہ ہو گیا، گفتگو ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں بنایا؟ کہتے ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں، ان میں کون سی صفت ہے، ان میں کون سی خوبی ہے، ان میں کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ بنایا کہ یہ میرا دوست ہے، مقام خلت پر فائز کر دیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دلی دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ تو اب یہ کیوں بنا لیا؟ مکالمہ کر رہے ہیں فرشتے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جا کر خود بھی امتحان لے لو، تمہیں شک میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ تو فرشتہ آ گیا، دوسرے اس کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے دین کی خدمت کرتے تھے اور اپنی معیشت کا نظام آزاد رکھتے تھے، کسی کے محتاج بن کر نہیں کام کرتے تھے کہ وہ ان کو اپنے دباؤ میں لے آئے، کنٹرول کر لے۔ تو آزاد بھیڑ بکریاں پالتے، جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے اللہ اللہ کا نام لینے کی صدائیں بلند ہو رہی۔ اب تو مسلمانوں کے گھروں سے اللہ اللہ کی صدائیں بند ہو گئی۔ پہلے ہماری مائیں بہنیں بھی، گھروں میں لوگ بھی اللہ کا نام لیتے تھے، اب موبائل نے آ کر سب کو مصروف کر دیا ہے۔ اللہ کا نام لینے والے، قرآن پڑھنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اپنے گھروں میں خیر و خوبیوں سے، ذکر اور تلاوت سے آبادیاں قائم کرنے والی زبانیں کم ہو رہی ہیں۔ اب جنگل اور بیابان میں ابراہیم علیہ السلام
اللہ کا نام سنتے ہیں تو جیسے ہی اللہ کی صدا کان میں پہنچی تو دل مچلنے لگا، اللہ کا شوق، اس کی محبت وہ حاوی آنے لگی اس آواز کی طرف لپکے، کہاں سے آواز آ رہی؟ جب آواز کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ان کے پہنچنے سے وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگے اللہ کے بندے تو اللہ کا نام لے رہا تھا اور تو خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا پہلے تو میں اپنی مرضی سے اللہ کا نام لے رہا تھا، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا نام لوں تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے، مجھے کیا چیز دیں گے؟ تو کہنے لگے یہ آدھا ریوڑ بکریوں کا تیرا۔ اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ ہم تو فیصلہ کرنے میں مسلمان دیر کرتے ہیں نا۔ غزہ میں ہزاروں فلسطینی مارے گئے، مسلمان حکمران فیصلہ کرنے میں کہ پہنچے ہی نہیں۔ فلاں جگہ پر اتنے مارے گئے مسلمان، اور مسلمان کو فیصلہ کرنے میں پہنچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اتنے لوگ ہجرت کر کے اپنے گھر بار سے ان کو نکال دیا گیا، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، ان کا کیا کریں گے؟ تو اللہ کے نبی اللہ اور مخلوق کے تعلق میں دو ٹوک ہوتے ہیں، وہ خیال میں نہیں ہوتے، کسی گمان میں نہیں ہوتے، یقین کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا علم یہ وحی کی بنیاد پر ہے، ہمارا عمل اللہ کے علم اور حکم کی بنیاد پر ہے، تو شک کس چیز کا ہے؟ فوراً فیصلہ کر لیا، آدھا ریوڑ تیرا۔ اب وہ کہتا ہے اس نے اللہ کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ یہ ہے اصل کمال کہ دین کی بنیاد پر ہمارا ٹیسٹ پیدا ہو جائے، ہماری زبان کا ٹیسٹ پیدا ہو جائے، ہمارے دماغ کے اندر ایک چاشنی پیدا ہو جائے، اس مزاج سے تعلق پیدا ہو جائے۔ تو دین کس چیز کا نام ہے؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھ جائے، اللہ کی محبت حاوی ہو جائے، جس سے انسان کو دوام اور کمال ملتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس دوام اور کمال کی اس منصب پر فائز تھے کہ اللہ کا نام سنتے ہیں ان کو ٹیسٹ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ آج مسلمان کو نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنے میں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے میں، قرآن پاک کھولنے میں، حق کی طرف قدم بڑھانے میں آج اس کو مزہ نہیں آتا، ٹیسٹ خراب ہو گیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ کا نام لے کر ان کو ٹیسٹ اور مزہ آتا ہے، محبت الہی سے سرشار ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے، وہ ذکر کرنے والا، آپ کی قیمت پوری ہو گئی آدھی ریوڑ کی، پھر خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے اللہ کا نام لے، میرے رب کا نام لے، میرے رب کے نام سے کائنات اس کا نظام چل رہا ہے، دلوں کی حرکتیں وہ آباد ہیں، زندگیاں قائم ہیں، پھر میرے رب کا نام لے۔ کیا کیا دے گا؟ میں نے کہا دوسرا آدھا ریوڑ بکریوں کا یہ تیرا۔ پھر کچھ دیر نام لیا اللہ کا نام، خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد قیمت پوری ہو گئی آدھا ریوڑ بکریوں کا۔ نے کہا پھر انہیں کہنے لگے کہ سرشار ہیں اللہ کی محبت سے، ہر قربانی دینے کے لیے کہ اللہ کا دین، اس کا نام یہ اونچا ہو، یہ ہر وقت آباد رہے، ہر زبان اس سے تر رہے۔ یہی تو کمال کی بات ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے۔ قربانی بھی کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے کہ ہمارا دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ اللہ کے ساتھ عظمت کا تعلق پیدا ہو، وہ ہمارے اوپر حاوی ہو، کوئی چیز ہمارے اوپر حاوی نہ ہو، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی حاوی نہ ہو، مال بھی حاوی نہ ہو۔ جب فیصلہ کریں خالص دین کی بنیاد پر فیصلہ کریں، ہر قربانی دیں اللہ کے نام پر، تو اللہ قربانی دینے کا حکم کرتے، لیتے کم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا قربانی دے بیٹے کی، وہ تیار ہو گئے قربانی کے لیے۔
لیکن اللہ نے قربانی لی نہیں ہے. قربانی دینے کا جذبہ دیکھنا چاہتے، جذبہ ہے کہ نہیں ہے. اور بڑے امتحانوں سے گزرے اور آخر میں پھر کہنے لگے اب اللہ کا نام لے. کہنے لگا اب کیا دے گا؟ کہنے لگے ان بکریوں کا ریوڑ چرانے کے لیے تجھے کسی خادم نوکر کی ضرورت ہے، میں اپنے آپ کو تیری غلامی میں دینے کے لیے تیار ہوں، غلام بننے. اب تو اللہ کا نام لے گا تو میں اس کا ٹیسٹ لوں گا، میں اس کا مزہ لوں گا، اس کی محبت سے سرشار رہوں گا. نہیں لے گا تو میں انتظار کروں گا، تو کب میرے رب کا نام لے گا، میں انتظار کروں گا. آج ہمارا درس حدیث کا انتظار ہونا چاہیے، ذہن میں خیال ہونا چاہیے کب اللہ کے رسول کی باتیں سنائی جائیں گی، کب ہم وہاں پہنچیں گے، کب ہم اس کے لیے ٹائم نکالیں گے، کب اس مجلس میں آ کر بیٹھیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو غلام بنوا لیا. یہ ہے قربانی کہ اپنی ہر چیز اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ نے ان کا وہ عمل اتنا مقبول ہوا کہ فرشتے نے کہا ہم تو امتحان لینے کے لیے آئے تھے، آپ امتحان میں پاس ہیں. اللہ تو پہلے ہی پاس کر چکے ہیں، اب دنیا والے بھی امتحان لیتے ہیں، فرشتے بھی امتحان لیتے ہیں، بندے بھی امتحان لیتے ہیں. اس لیے ہر امتحان سے انسان کو پاس ہونا چاہیے، کامیاب ہونا چاہیے. تو یہ دین حق ہے، اور یہ دین حق ہم سے کچھ تقاضے رکھتا ہے، علم کے تقاضے، عمل کے تقاضے، اس کو دنیا میں عمل میں لانے کے لیے قوت اور طاقت کے تقاضے. آج مسلمان ان سے غافل ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. اپنے کام کرنے سے دین منع نہیں کرتا، لیکن اس دین کو یتیم بنا کر اپنے کام کریں یہ تو صحیح نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر سال قربانی کا یہ دور لا کر، یہ واقعہ لا کر پوری امت کو 1400 سال پہلے امام الانبیاء اور اس سے 1000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کا دور، نبیوں کی تاریخ یاد دلاتا ہے یہ واقعہ. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، فرمایا رسول اللہ نے اللہ کا یہ ہمیں تعلیم دی. فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، فرمایا یوم النحر قربانی کا دن، 10ویں ذی الحجہ قربانی کا دن، 11ویں ذی الحجہ قربانی کا دن، 12ویں ذی الحجہ، یہ 3 دن قربانی کے ہیں، یہ اللہ کی مہمانی کے ہیں. اللہ 3 دن اپنی مخلوق کی بھی اور اپنے بندوں کی بھی اور مسلمانوں کی مہمانی کرتا ہے، لیکن مسلمانوں کے ذریعے سے مہمانی کرتا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے سے مہمانی کرتا ہے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام سے پہلے قربانی ہوتی تھی، وہ قربانی کر کے جانور ذبح کر کے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ آتے تھے، آگ آتی تھی، تأکلہ النار، آگ آ کر اسے کھا جاتی تھی. جس کی قربانی مقبول ہوتی، جس کی مقبول نہ ہوتی تو اس کو آگ نہیں کھاتی تھی، وہ پڑی رہتی تھی. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانیاں دی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی مسترد ہو گئی. اللہ نے اس کو مسترد کر دیا، تیری قربانی قبول نہیں، تیری قربانی مقبول نہیں، یہ مسترد. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو اخلاص دیکھتا ہے نا قربانی میں. اس لیے فرمایا یہ 3 دن قربانی کے ہیں. اب قربانی اس امت میں آئے گی تو اللہ نے حکم بدل دیا. یہ دین فطرت ہے، یہ دین اسلام ہے. اب اللہ نے قیامت تک کے لیے قربانی کا عمل وہی قائم رکھا، اس کا انجام اور نتیجہ قبولیت کے اعتبار سے بدل دیا. اب فرمایا قربانی کرو، اور قربانی کرنے کے بعد قبولیت کا تعلق دل کی گہرائیوں سے اللہ کی محبت اور اس کے رسولوں کی اطاعت کے ساتھ ہے. اور قربانی کرنے کے بعد کیا کرو؟ کلوا منہا، اس میں سے کچھ کھاؤ. خود 3 حصے کرو قربانی کے جانور کے، گوشت کے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور فرمایا اس میں سے کچھ خود کھاؤ، اور دوسرا وہ اپنے رشتہ داروں کو جو تم سے مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے، اپنے گھروں میں انتظار کر رہے ہیں، القانع گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کھلاؤ.
والمعتر، اور امت کے وہ لوگ جو مجبور ہیں، تمہارے پاس مانگنے کے لیے آ گئے، تمہارے گھر پر دروازے پر دستک دے رہے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ تو اب ان کو کھلانا ہے۔ تو 3 دن قربانی کے، یہ مہمانی کے دن ہے۔ شروع اسلام میں تو رسول اللہ نے منع فرما دیا تھا کہ کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھر میں ذخیرہ نہ بنائے، اس لیے وہ لطیفہ مشہور ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا قربانی کو تیار کرو، تازہ کرو، اور اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، یہ قیامت کے دن جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے پل صراط، یہ اس کی سواری ہوگی۔ سواری کے 4 پائے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک آدمی کی سواری آئی اور اس کے 3 پائے تھے۔ تو لوگوں نے کہا 4تھا پایا کدھر گیا؟ کہتے ہیں وہ فریج میں رکھا ہوا رہ گیا۔ جی، کچھ پائے کھا لیے، کچھ پائے دے دیے، اور 4تھا پایا فریج میں رکھ لیا اپنے لیے۔ بھئی سارا اپنے لیے نہیں رکھنا ہے، گوشت کاٹیں، کاٹ کر اس کو مکس کر دیں، مکس کر کے جو اپنا ایک حصہ نکال لے، تیسرا حصہ، یعنی 4 پائے پہلے نکال لے، پھر اس کو باقیوں کو ہڈیوں کو جمع کر دیں۔ تو اب ہمارے ہاں لوگوں نے اللہ کے نام پر کنگڑیاں دینے کا نام بنایا ہوا۔ جی، پنجابی میں مشہور ہے، کیا ہے جی؟ جی، پیرا نے نائے نے بکرا اور اللہ کے نام نے کنگڑیاں۔ اللہ کے نام کی کوئی چیز اٹھا کے ویسے دیتے تھے، گندی مندی چیز۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ خالص چیز، صحیح چیز، ٹھوس چیز، جو قیمتی چیز ہو، وہ اللہ کے نام پر جائے تو مزہ تو تب آتا ہے۔ تو فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، یہ یوم النحر قربانی کے دن ابن آدم جو عمل بھی کرتا ہے، ہر عمل اس کا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال میں درج ہونا ہوگا۔ لیکن سب سے بہترین عمل یوم النحر کے دن کیا ہے؟ احراق الدم، احب الی اللہ من احراق الدم، جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ دیکھتے کون میرے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ تو اب یہ جانور کا ذبح کرنا، یہ قربانی کا یہ عمل، یہ بندوں کا ایک خفیہ عملی معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنی جان بھی تیرے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے، فرمایا قیامت کے دن جانور کا گوشت تو تم نے کھایا، تم نے اس کا سوپ پیا، یہ تمہارے کام آیا، لیکن جو چیزیں ضائع ہو گئی، وہ ضائع ہونے والی چیزیں ضائع نہیں ہوئی، دنیا میں تمہارے سامنے ضائع ہیں، قیامت کے دن وہ بھی ثواب میں آئیں گی۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، قیامت کے دن یہ جانور آئے گا، اس کے سینگ بھی لائے جائیں گے، وَأَشْعَارِهَا، اس کے بال بھی لائے جائیں گے، وَأَزْلَافِهَا، اس کے کھر بھی لائے جائیں گے، پاؤں بھی لائے جائیں گے، جن کو ہم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، یہ بھی قیامت کے دن آئیں گے۔ ان کو نامہ اعمال پر جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، سارے اعمال تلیں گے، یہ قربانی کے جانور بندے کی نیت بن کر، اس کا نیک عمل بن کر، اس کے نامہ اعمال میں داخل ہو کر، اس کے ترازو پر اس کو تولا جائے گا۔ تو نیک عمل کہاں سے وجود میں؟ ایک جانور باہر کی چیز ہے، بندے نے نیت کی، اس بندے کی نیت اور اس کے ساتھ اس کا وہ عمل جانور، یہ ایک ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس بندے کی نیت سے اس جانور کو اس کا نیک عمل بنا دیا۔ اب یہ نیک عمل بن گیا جانور نیت کرنے سے۔ تو انسان کی نیت کتنی اونچی چیز ہے، انسان کے دل کا ارادہ کتنی عظیم چیز ہے۔ تو گویا یہ قربانی کا عمل کیوں آیا؟ ہمارے دل کے ارادوں کو بدلنے کے لیے، ہمارے ذہن کو بدلنے کے لیے، ہمارے عمل کو بدلنے کے لیے، ہمارے عمل میں میں خود بھی ہوں، میرا دین بھی آ جائے، میرا نبی بھی آ جائے، میرا رب بھی میرے ساتھ ہو، قرآن بھی میرے ساتھ ہو، حدیث بھی میرے ساتھ ہو، صحابہ اکرام کا عمل بھی ہو، قربانی دینے والے انبیاء کی تاریخ بھی ہو، معاشرے کے یتیم اور غریب
وہ بھی میری زندگی کا حصہ بن جائیں۔ تو اب یہ کتنا بڑا عظیم عمل بن گیا، قربانی کا ایک عمل، کتنے لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن آئے گا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ یہ جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں آپ، یہ زمین پر خون بعد میں گرتا ہے، اور بندے کا اخلاص، اللہ کی رضا کی طلب، اس کی محبت اللہ کے ہاں اتنی عظیم ہے کہ جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عمل بن کر مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب یہ عظیم ترین عمل بن گیا، قبولیت کا عمل بن گیا، بندے کو اللہ کے ہاں اس نے مقام دلوا دیا۔ جانور ذبح کر رہا ہے یہاں دنیا میں، خون یہاں اس کا بہا رہا ہے، لیکن اس کا عرش پر ملأ اعلیٰ میں اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند ہو رہا ہے، اس کی حیثیت پیدا ہو گئی، اس خون کی بھی اور اس خون بہانے کی بنیاد پر اس بندہ مومن کی بھی۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب تمہیں قربانی کیسے کرنی چاہیے؟ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اب دل کی خوشی سے قربانی کرو، بوجھ نہ سمجھو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اور اس کی اہمیت یہ کہ یہ انسان کے اندر یہ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اللہ کے تعلق کی بنیاد پر، یہ جانور کی قربانی کرنا۔ اس لیے ہمارے بزرگ اللہ والے ہر دور میں قربانیاں کرتے تھے تو پورے اہتمام کے ساتھ قربانیاں کرتے تھے۔ ہر ایک عمل ہمارے بزرگوں میں شیخ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، اور ان کے ہاں قربانی کا اہتمام ہوتا۔ ہر قربانی کرنے کے بعد جانور خرید لیتے، ایک گائے، اس کو پالتے، پوستے، بڑا کرتے، کھانا پانی دانہ ڈالتے، اس جانور کو اپنے ساتھ ہلا ملا لیتے، محبت پیدا ہو جاتی، اس کے ساتھ تعلق اور انس پیدا ہو جاتا۔ یہ جانور یہ انسان سے، اپنے مالک سے، مالک مجازی سے انس رکھتے ہیں، محبت رکھتے، جو اس کو پانی ڈالے، جو اس کو کھانا ڈالے، جو اس کو تیاری کرے، تیاری کروائے، تو اس کے ساتھ وہ ہل مل جاتا ہے۔ اب وہ بھی جانور ہل مل جاتا ہے، گھر جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے، اور سبق پڑھانے کے لیے صبح آتے ہیں دارالحدیث میں تو وہ گائے پیچھے پیچھے باہر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اس کا بھی معمول بن گیا روزانہ کا آنے جانے کا۔ اور جب قربانی کرتے تو اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے، اور جب جانور قربان کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے تھے، ظاہر محنت کی، محبت پیدا ہو گئی، تعلق پیدا ہو گیا۔ ہر قربانی کتنے اہتمام سے کی جاتی ہے۔ اب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کا اہتمام بتایا، اپنی پیاری بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بیٹی جب تو قربانی کریں فاشہدی اضحیتک، اپنی قربانی کو قربان ہوتا ہوا دیکھ۔ اس لیے سنت عمل یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے۔ اب ایک صحابی رسول اللہ کی قربانی کا طریقہ کار بیان کرتے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر جانور قربانی کا لٹا رہے اور اس کے اگلے حصے پر اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے اور اس کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اور فرمایا چھری چلانے سے پہلے چھری کو تیز کرو، اپنی قربانی کے جانور کو آرام پہنچاؤ، اس کو تکلیف نہ پہنچے قربانی کے اس عمل سے، ذبح ہونے کے عمل سے۔ اب جانوروں کا بھی انسانی زندگی میں بڑا عمل دخل ہے۔ اب یہ جانور جو اپنے گھروں میں ہم پالتو جانور رکھتے ہیں، ان جانوروں کی بھی بڑی اہمیت ہے انسانی زندگی میں۔ آج تو انسان کی اہمیت نہیں رہی، ہمارے ملکوں میں جانور بیچارہ کیا کرے گا، اور یورپ والے جانور کی اہمیت رکھتے ہیں، انسان کی اہمیت وہاں ختم ہو گئی۔ کتے بلے کا وہاں خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے قانون ہے، لیکن ایشیا اور افریقہ کی مظلوم قوموں کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو وہ قتل کر دیتے ہیں، اس کے لیے کسی قانون کی پاسداری نہیں کرتے۔ کتنی بڑی تباہی اور بربادیوں کا دور ہے دنیا میں کہ آج دنیا ان بیلنس ہو گئی۔
کہ کہیں حیوانوں کے لیے قانون ہے اور کہیں انسانوں کے لیے بھی کوئی قانون نہیں۔ کتنے بڑے جرم کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانوروں کے حقوق بھی بتاتے ہیں، انسانوں کے حقوق بھی بتاتے ہیں، انسان کو اپنی ذات کا حق بھی بتاتے ہیں۔ اس لیے سب کی طرف توجہ دلائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ذبح کرنے سے پہلے اپنی جانور جس کو ذبح کرنے لگے ہو اس چھری کو تھوڑا سا تیز کر لو۔ اور رسول اللہ نے حج کے موقع پر سب سے بڑی قربانی خود دی، 100 اونٹ اپنی طرف سے قربان کیے، اور آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، اور 63 سال کی عمر کے برابر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے منا کے میدان میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی تھی مروہ پر، یا منا میں قربانی دی تھی، علی اختلاف الروایات، منا میں قربانی دی یا مروہ پر قربانی دی۔ یہیں چونکہ اس وقت تو یہ پہاڑ بیت اللہ الحرام کو مختصر چھوٹی سی جگہ تھی اس دور میں، تو ابراہیم علیہ السلام قربانی کا یہ عمل زندہ کر کے اس پورے علاقے کو دین حق کا مرکز بنا گئی۔ ان کی قربانی، آج ان کی قربانیاں اس دور کی نہ ہوتی تو آج بیت اللہ الحرام کی یہ آبادیاں آج دنیا کو نصیب ہوتی۔ اب ان کی بیک پر ان کی پوری تاریخ۔ لہذا امت کو چاہیے کہ قربانی کرنے سے پہلے ایک تو قربانی کا جذبہ ہر ایک آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی، جس کے پاس گنجائش ہو، طاقت ہو، پیسے ہیں، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر قربانی نہیں کرتا، فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں شامل نہ ہو، قربانی نہیں کرتا، تو قربانی کی نیت تو ہر آدمی کو رکھنی چاہیے۔ اللہ میں توفیق دے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب، ان کی ایک بہت خوبصورت اونٹنی تھی، کئی مقدار دینار اس کی قیمت لگتی تھی کہ اس کو بیچنے آپ پیسے لے لیں، فرمایا نہیں، میں تو اس کی قربانی کروں گا۔ اپنی قربانی کے لیے اس اونٹنی کو رکھ لیا جس کی قیمت ملتی تھی۔ اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور ہمارے عادل حکمران قربانی کے دنوں میں حکومت کی طرف سے عوام کو قربانی کی جانور عطا کرنے میں پورا ایک دور پیدا کر دیتے تھے۔ مختلف لوگوں کو جانور مہیا کیے جاتے، سستے جانور بھی مہیا کیے جاتے تھے، اور مختلف لوگوں کو قربانی کے لیے جانور دیے جاتے تھے تاکہ لوگ قربانیاں کریں۔ حکومت اس کا اہتمام کرتی، اس میں آسانیاں اور سہولتیں پیدا کرتی۔ اب تو ہمارے یہاں منڈیوں کا نظام ہے اور قربانی کے جانور مہنگے۔ اب لوگ دین کے ان احکامات پر عمل کریں تو کیسے کریں؟ رکاوٹیں، جنگل ختم، گھاس ختم، چیزیں ختم، جانور پالنا اپنے گھروں کے اندر مشکل ترین ہو گیا۔ جو پہلے لوگ جانور پالتے تھے وہ بھی نہیں اب پالتے، کتنا مشکل ترین عمل ہو گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قربانی کا ایسا عمل زندہ کیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ، منڈیاں آباد ہوتی ہیں، مارکیٹیں آباد ہوتی ہیں، جانور لانے لے جانے والی گاڑیاں چلتی ہیں، جانور ذبح کرنے والے لوگ آتے ہیں، بعد میں ہڈیاں جمع ہوتی ہیں، ان کے گوشت پوش سے کارخانے چلتے ہیں۔ کتنا بڑا معاشی سرکل چلتا ہے، پیسے کا سرکل چلتا ہے، منڈیاں آباد ہوتی ہیں۔ قربانی کے جانور سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے گھروں میں قربانی کا گوشت پہنچتا ہے۔ کتنا بڑا ایک عظیم عمل، ایک دینی عمل پیدا کر کے پوری امت کے اندر ہر قسم کی وحدت اور اتحاد اور اتفاق پیدا کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک تربیتی نظام، ایک اجتماعی نظام، ایک انسانی زندگی کا فطرتی نظام، جس سے انسانوں میں آپس میں بھی محبت پیدا ہو اور دین کے ساتھ بھی محبت پیدا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی محبت پیدا ہو، اور وہ کام کریں جس سے دنیا اور آخرت کا نفع ہو۔
دوسری حدیث پاک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من نشر ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ بھی قربانی کے دن ہے، یہ حج کے دن ہے، یہ مشاعر مقدسہ کے دن ہے، یہ دن اللہ کی تجلیات و انوار کے نزول کے دن ہے، تو ان دنوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ان راتوں کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کو دنوں میں سب سے زیادہ وہ دن پسند ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، وہ عشرہ ذی الحج ہے۔ اب یہ عشرہ ذی الحج خاص طور پر یکم ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب یہ حج کے، یہ قربانی کے 3 دن، ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، ان میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کہ قربانی کے یہ 3 دن تو مہمانی کے دن ہے، قربانی کے یہ 3 دن یہ الگ اہتمام رکھتے ہیں یہ بھی ذی الحجہ کے دن، یہ حج کے دنوں میں سے ہیں۔ اب حج کے دنوں میں ان کی اپنی اہمیت ہے، ان کی اپنی حیثیت ہے، ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، لہٰذا وہاں ہم نے قربانی ادا کرنی ہے اور وہاں حج کے اعمال کرنے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا یہ جو عید کے دن ہوتے ہیں شیطان ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، باقی روزہ نہیں رکھتا۔ جس دن منع کیا ہے اس دن وہ کام کرتا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ منع کریں وہ کام کریں تو یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ چاہتے ہیں فلاں دن فلاں کام کریں، اس دن کام کرنا چاہیے۔ اس لیے اپنا رخ بدلیں، رخ اللہ کی طرف ہو۔ تو فرمایا یہ ذی الحجہ کے 10 دن یہ بڑے قیمتی دن ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ہر رات میں عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے۔ تو گویا یہ ذی الحجہ کے 10 دن راتیں اور دن یہ انوار و تجلیات الہیہ کے نزول کے دن ہیں۔ ان دنوں میں انسان جو عبادت کرے گا اس کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں حج پر بھی، اور وہاں حج کے نسبت سے پوری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرفات کے میدان، دن سخت گرمی کا ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے، اور گرمی سخت ہے تو اس وقت ساتھ خادمہ ہے، سر پر پانی ڈال رہی ہے، سہولت پیدا ہو جائے، روزے میں سہولت آ جائے۔ تو کسی نے کہا اماں جان اس سخت گرمی میں، حج کے دنوں میں، سفر کے دنوں میں نفلی روزہ ہے، تو اس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑی دیر کی مصیبت ہے، تکلیف ہے، پانی سر پر ڈال رہے ہیں، تکلیف رفع ہو جائے گی۔ اور اجر و ثواب کتنا بڑا ہے، یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کے روزے کا، اس ثواب کو کیوں ضائع ہونے دیں، اس کی اجر سے کیوں اپنے آپ کو محروم کر دیں؟ اس لیے یہ عشرہ ذی الحج یہ عبادت کا اور تربیت کا یہ عشرہ ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک تربیتی نظام عبادت کے ذریعے سے ہر شیطانی اثر کو اپنے اوپر سے اتار دینا چاہیے، ذکر اللہ کے ذریعے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے، خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہم اپنی زندگی کا بھرپور کردار ادا کریں، تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دن ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے تسبیح کرو، اللہ کا نام لو۔ اللہ کے ذکر سے انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان کے اندر کا گند صاف ہوتا ہے، اس کے اندر سے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے اندر کے شیطانی اثرات اس کے اندر سے نکلتے ہیں، تو یہ سارے اعمال انسان کو نئی زندگی عطا کر دیتے، نئی حیثیت عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے دل و دماغ میں اللہ کے علم کا نور، اللہ کی محبت کا نور، اطاعت حق کا نور اس کے دل و دماغ میں محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ان دنوں کا اہتمام کرنا، قربانی کے جانور کا اہتمام کرنا، قربانی کے جانور میں بھی
جانور خریدتے وقت اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی کمی نقص اور عیب نہ ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، جانور سالم اور ٹھیک ٹھاک ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، نقص نہ ہو۔ اب نقص سے عیب جانور، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمر بھی متعین کر دی۔ بھیڑ بکری 1 سال کی، گائے بھیل بھینس وہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ اس سے پہلے جانور قربانی کے لیے ہم ویسے ذبح کر سکتے ہیں کوئی ضرورت ہو، لیکن قربانی کے طور پر، عبادت کے طور پر جب ذبح کرنا ہو تو پھر اس کی اس عمر کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کل عمر کے اعتبار سے دھوکہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اب تو انسانوں کے دانت مصنوعی لگتے ہیں، جانوروں کے دانت بھی مصنوعی لگائے جاتے ہیں، اگلے دانت اکھاڑ دیتے ہیں، نیا دانت لگا دیتے ہیں۔ اس لیے بڑے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ جانور ان نستشرف العین، رسول اللہ نے فرمایا جانور کو چلا کر دیکھو، اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لگاؤ، اس کو گھاس کھلاؤ، اس کو پانی پلاؤ خریدنے سے پہلے، تاکہ پتہ چل جائے یہ کھاتا پیتا جانور ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہے، اس کے ٹانگیں ٹھیک ہے، اس میں لنگڑاہٹ نہیں ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب تو انسان بیمار ہے، جانوروں کے اوپر بھی بیماریاں، سینکڑوں قسم کی بیماریاں، وہ مختلف قسم کی جراثیم، وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ بہرحال ظاہری طور پر ہمیں دیکھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے کہ جانور کے اندر بھی شرائط پوری ہوں، اور ذبح کرنے والے کے اندر کی شرائط بھی پوری ہوں، ذبح کرنے والے کی شرائط بھی پوری ہوں، قربانی کرنے والا وہ اپنی شرائط بھی پوری کرے، اور وہ کیا ہے؟ دل میں اخلاص، اللہ کی رضا ہو، گوشت کھانے کا صرف مقصد نہ ہو، اجتماعی قربانی۔ چونکہ آج کل اجتماعی قربانی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہر آدمی کو اجتماعی قربانی کرنے میں، اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے والوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو قربانی کے دن، پہلے دن عید کی نماز پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ اللہ آج تک دین اسلام کے خلاف، ایمان کے تقاضوں کے خلاف مجھ سے کوئی عمل سرزد ہوا ہو، بات زبان سے نکلی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں۔ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت یہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید سب کو کر لینی چاہیے، اور جو اجتماعی قربانی والے ہیں ان کو تو خاص طور پر قربانی سے پہلے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ انسان غفلت میں بہت سارے کام ایسے کر دیتا ہے، بہت ساری باتیں زبان سے نکال دیتا ہے جن کا الٹا پلٹا مفہوم اور مطلب ہوتا ہے، اس سے خطرہ ہے ایمان کے ضائع ہونے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کریں۔ دیکھو قربانی کے عمل سے ایمان کی حفاظت، قربانی کے عمل سے اپنے اخلاص کی حفاظت، قربانی کے عمل سے اپنی نیت کی حفاظت، قربانی سے عمل سے اپنے عمل کی حفاظت ہے۔ اب یہ ساری نیتیں درست کرنی قربانی کرنے سے پہلے۔ اسی طرح قربانی کرنے والے لوگوں کو عید کی نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، غریبوں کی خدمت کا جذبہ بھی ان کے دل میں ہونا چاہیے، جانوروں کی خدمت بھی کرنی چاہیے، اپنے جانور کو دیکھنا، اس کو پانی پلانا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا، لیکن خیال رکھ کر، کیونکہ آخری دن ہی ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ جانور بھی ہاتھ پھیر جائے آپ پر، اس لیے ان کے ساتھ اونس نہیں ہوتا تو وحشت ہوتی ہے۔ جانوروں کے اندر بنیادی طور پر انسانوں سے وحشت ہوتی ہے، جس کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو اس سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہر جانور کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے وہ جانور بیچارہ تھکا ہوا بھٹکا ہوا ہو، اس وقت آپ کے لیے مسئلہ بن جائے۔ یہ ہر عید پر کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے خیال رکھ کر دیکھ لینے پر ہی کفایت کر لینی چاہیے۔ جو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو فرمایا فشہدی اضحیتک، اپنی قربانی کے جانور کو دیکھ لو، دیکھ لینے کافی ہے۔ ہاں اگر موقع ملے پہلے 10 دن ہفتہ 15 دن آپ نے رکھ لیا پھر تو آپ ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جانوروں کے پالنے پوسنے کا اپنا طریقہ کار ہے، ان کی خدمت کرنے کا طریقہ کار اپنا ہے، وہاں کوئی اپنی عقل نہیں دکھانی چاہیے۔ بہرحال اپنی حیثیت کو بھی قائم رکھنا، اور جانوروں کی قربانی کے دن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سورہ حج کے اندر اس کی تفصیلات بیان فرما دی کہ ہم نے جانوروں کی قربانی کیسے کرنی ہے، کیا کیا کام کرنے ہیں، اور اس جانوروں کے گوشت کو بھی ہم نے پھر کیسے تقسیم کرنا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اپنے غلام حضرت ثعبان جن کو آزاد کر دیا،
ان کو فرمایا ہر قربانی کی جانور سے گوشت نکالو اور گوشت نکال کر پکاؤ اور پکا کر کھلاؤ سب کو، اور فرمایا شوربے والا گوشت بنانا۔ گوشت حالانکہ گوشت تو بہت تھا، 63 اونٹ رسول اللہ نے قربان کیے۔ آج ہمارے یہاں لوگ بنا ہوا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، شوربے والا گوشت پکانا۔ اب اس کا بھی اہتمام کرا، فرمایا اپنی قربانی کر کے اپنی قربانی کے گوشت کو خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اب یہ مستقل سنتیں ہیں، اس کا طریقہ کار ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان سب چیزوں کا اہتمام عطا فرمائے، اس کی برکات نصیب فرمائے، اس عمل سے ہمیں انبیاء کی تاریخ سے نسبت اور تعلق عطا فرمائے، اس عمل کے ذریعے پورے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی ہمیں جد و جہد سے تعلق نصیب فرمائے۔ آج جو اسلام پوری دنیا میں انسانوں کے عملی نظام سے نکل گیا، اللہ تعالی ہمیں وہ قربانی دینے کی توفیق دے۔ صحابہ اکرام اور آل بیت اور رسول اللہ اور امت کے 1100 سالہ دین حق کے غلبے کے لیے قربانیوں کا جو دور امت نے پیش کیا تھا، آج ہمیں پھر سے وہ قربانی دے کر، آج ہم اتنی قربانی صرف مانگتے ہیں کہ آپ تھوڑا وقت نکالیں، جمعے کے دن 1 گھنٹہ نکالیں، درس قرآن ہوتا ہے منگل کے دن آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ وہ نکالیں، اسی طریقے سے ماہانہ درس حدیث سے پاک ہوتا ہے، اس کے لیے وقت نکالیں۔ آپ کے بچے ہیں، ان بچوں کو مسجد میں مدرسے میں بھیجیں، ان کا وقت یہاں صرف ہو، یہ بھی ایک قربانی، یہیں سے آغاز کر لیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے دین کی نسبت سے ان قربانیوں کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔